وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور داخلی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو ترقی کے سفر سے اب کوئی نہیں روک سکے گا۔ وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، گالیاں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ہم اب 2014 جیسی کوئی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی نے اس بات کا احساس نہیں کیا کہ چینی صدر کا دورہ ملتوی ہونے سے کتنا معاشی نقصان ہوگا۔ آج پاکستان کی معیشت پر ایک بار پھر ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد پر روز چڑھائی کر کے وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے جو ماضی میں کیا گیا، مگر ہم کسی قیمت پر دوبارہ دھرنے اور جلاؤ گھیراؤ نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے اسلام آباد احتجاج کو 2014 کا ریپلیکا قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم دوست نما دشمنوں کو پہچان لے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں اٹک میں میدان لگا ہوا تھا۔ افغان شہریوں اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ دارالحکومت پر دھاوا بولا گیا۔ جہاں دن رات افراتفری ہوگی وہاں سرمایہ کاری کون کرے گا؟ پھونکوں اور جادو ٹونے سے ترقی نہیں ہو سکتی، سرمایہ کاری وہیں ہوتی ہے جہاں امن اور خوشحالی ہو۔ وزیر اعظم کے مطابق یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا IMF پروگرام ہو چکا، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، برآمدات بڑھ رہی ہیں، IT ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک جتھے کو منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے اگر معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تھی ہمیں پھر کون پوچھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ سب باتیں اس لیے بھی ریلیٹیبل ہیں کہ 6 دن بعد پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے اسٹیٹ آفیشلز پاکستان کے مہمان بنیں گے۔ تو ایسے میں شہباز شریف ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے وارننگ دے رہے ہیں کہ اس بار ایسا کوئی ایڈونچر نہیں کرنے دیا جائے گا جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 2014 میں عمران خان جب لاہور سے چل کر ڈی چوک پہنچے تو قدم قدم پر ان کو سیاسی کزن کی سپورٹ میسر تھی، مگر آج حالات یکسر مختلف ہیں۔ اسی معاملے پر گفتگو رہے گی۔ گفتگو سے پہلے یہ یاد دلا دیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے CM KP کے جانب سے ایک بار پھر اسمبلی میں آ کر کچھ کنفیوژنز کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نہ صرف کنفیوژنز کلیئر کی ہیں انہوں نے اپنے غائب اور حاضر ہونے سے متعلق، بلکہ ایک بار پھر دارالحکومت کو وارننگ دی ہے کہ اگر IG اسلام آباد کو ہٹایا نہ گیا تو وہ دوبارہ دارالحکومت پر دھاوا بولیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ PTI کا احتجاج 2014 کا ریپلیکا قرار، کسی قیمت پر دوبارہ دھرنا جلاؤ گھیراؤ نہیں ہونے دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف۔ کیا PTI کا احتجاج واقعی 2014 کا ریپلیکا ہے؟ حسن نثار صاحب، 10 سال پرانی یادیں آج وزیر اعظم صاحب کو آئیں اور انہوں نے آج کے یعنی کہ اب کا جو احتجاج ہوا PTI کا اس کو اس سے ملایا ہے۔ کیا واقعی ویسا ہی احتجاج تھا، اسی طرز کا احتجاج تھا، اسی طرح ختم ہوا جس طریقے سے 2014 میں معاملات تھے؟ یہ دیکھیں، لفظ شناسی ایک فن ہے اور ان لوگوں کو انگریزی بولنے کا شوق ہے۔ دیکھیں، یہ ویسا ہی ریپلیکا ہے، اگر یہ ریپلیکا ہے جیسے انسان ایک دوسرے کا ریپلیکا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ جو ٹرم ہے نا، جو آپ کے یہ PM نے استعمال کیا ہے، اس کا اطلاق انسانوں پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایک فالتو قسم کی بات ہے۔ ریپلیکا کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی تو سارے احتجاج ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بالکل میں نے جو مثال دی ہے کہ انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، وہی ناخن، وہی خون اندر، وہی 2 آنکھیں، وہی ناک، لیکن انسان مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا ریپلیکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جذبہ، وہ لوگ، پتہ نہیں ان میں سے کتنے زندہ ہے، کون مر گئے۔ ان کو بات کرتے وقت وہ ہے نا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، تو پتہ نہیں وہ شبانہ روز محنتی ہے، وہ 5 7 10 ٹرمیں آتی ہیں۔ حسن صاحب، غالباً وہ اس بات سے بھی ملا رہے ہیں، اس وقت چینی صدر کا دورہ تھا جو ملتوی ہوا، ابھی پھر شنگھائی کانفرنس ہے، اسی طرح سے گالیاں دھمکیاں، وہ کہتے ہیں 14 جیسی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، جیسے ان کے خیال میں تب سازش تھی۔ دیکھیں، برسات میں تو عائشہ بارش ہوتی ہے، جس طرح کے حالات ہوں گے اسی طرح کے واقعات ہوں گے۔ پاکستان ایک مسلسل شیطانی وشس سرکل میں پھنسا ہوا ملک ہے، تو ریپٹیشن ہی ہو رہی ہے چیزوں کی۔ نیا کیا ہوا ہے اس ملک میں؟ مجھے بتائیں، آپ کوئی ایک چیز بتائیں، کسی شعبے میں بتائیں۔ آپ کے اعلیٰ عدلیہ کا جج پوچھتا ہے عدالت میں کہ تمہاری اگر 2-2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے SHO کی، ان کے فلاں فلاں سیکٹرز میں گھر کیسے بنتے ہیں؟ حالانکہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ باہر کیسے بنتے ہیں۔ تو اس لیے چھوڑیں، ریپلیکا ہی ہے سارا کچھ۔ چلو
اگر ان کے معنوں میں لینا ہے تو لے لو. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپلیکا ہے, 10 سال پہلے جو ہو رہا تھا آج بھی ہم وہی ہیں. وہی ہیں بالکل. ٹھیک, درست. لفظ غلط استعمال کیا. اچھا, لفظ غلط ہے مگر حالات, واقعات اور پی ٹی آئی کا کنڈکٹ سیم ہے, وہاں بدلاؤ نہیں ہے. ہاں, ریپلیکا بے جان چیزوں کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کو تو انسان بھی ایک دوسرے کا ریپلیکا ہے نا. ٹھیک ہو گیا, درست. افتخار صاحب, 2014 میں عمران خان کو پی ٹی آئی کو مکمل سپورٹ حاصل تھی, ایک کزن بھی ساتھ لائے آئے تھے, پورا ارینجمنٹ تھا ایک طرح سے, اور نجات دہندہ کے طور پر میڈیا کے کچھ سرکلز کی جانب سے بھی ان کو اس طرح پریزنٹ اور پیش کیا گیا. آج تعلقات خراب ہیں ان کے, وہ خود جیل میں ہیں, پارٹی عتاب کا شکار ہے, احتجاج جاری ہے. کیا وزیر اعظم کا موازنہ درست ہے 2024 کا 2014 سے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ موازنہ کی بنیاد اس وقت کیا تھی جب وہ تقریر کر رہے تھے, اور اب جب میں تقریر سن کے آیا ہوں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی, ان کی تقریر نے آپ کے خیالات بدل دیے کیا؟ ڈیفینیٹلی جو لفظ ہم بولتے ہیں ان کے معنی ایک خاص ٹائم فریم کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ ٹائم فریم چینج ہو جائے تو وہ بدل جاتے ہیں. پرائم منسٹر نے جو اشارہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہو, اور پاکستان کو جو دوست ممالک مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو روک دیا جائے, ان کو تھریٹ کیا جائے, اور ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان ایک ایسا علاقہ ہے, ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ کسی کی رٹ نہیں ہے, دھڑوں کی رٹ ہے, دھرنے والوں کی رٹ ہے, جتھوں کی رٹ ہے, تو ان لوگوں سے کوئی سنجیدہ بات نہ کی جائے. اور جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو کے سیکنڈ پارٹ میں بتایا کہ ایک تفصیل بتائی کہ ایک جلسوں, جلوسوں, دھرنوں کا ایک سلسلہ مسلسل پنجاب میں دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے, اور وہ تب تک رہے گا جب تک شنگھائی کانفرنس جاری رہے گی. تو یہ ہے وہ چیز جس کو کمپیریزن کے طور پہ پیش کر رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان, اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ایک مسلسل کوشش جاری ہے وہ کیا ہے. اگر کوئی منصوبہ ہے بھی تو اس منصوبے پہ عمل کرنے والے 100 مرتبہ سوچیں گے کہ وہ ایک ایسے ملک میں کیوں جائیں جہاں پہ روز دنگا فساد ہو رہا ہو. مگر وزیر اعظم وارننگ دے رہے ہیں کہ اب اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ مجھے نہیں پتا وزیر اعظم کی وارننگ کتنی کامیاب ہوتی ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. مثلا میں جس طریقے سے یہ لگاتے ہیں وہ کنٹینر, میں اس کے خلاف ہوں. یعنی کچھ بھی نہیں ہے, اتنے لوگ نہیں ہوتے کبھی مخالف دھڑے کے پاس جتنے لوگوں کو خراب ہونا پڑتا ہے ان کنٹینر کی وجہ سے. اپنی بھی سوچ ہے نا, تو پرائم منسٹر کی یہ سوچ ہے کہ وہ نبڑ لیں گے تو نبڑ لیں, لیکن پرائم منسٹر کی بات میں وزن ہے. دیکھیں اس سے میں متعلق ہوں, اگر پاکستان میں پیسہ نہیں آتا, پاکستان میں اقتصادی ترقی نہیں ہوتی تو میں تباہ ہو رہا ہوں. تو پھر وزیر اعظم کیسے نبڑیں؟ آپ کو ان کا انداز بھی نہیں درست لگ رہا. نہیں مجھے آپ چلاکی نہ کریں. میں نے کہا کہ کنٹینرز جتنے لگائے جاتے ہیں یہ کم کنٹینرز کے ساتھ بھی کم کنٹینرز کے ساتھ بھی صورتحال پہ قابو پایا جا سکتا ہے. کیا تھا لاہور شہر میں کنٹینر لگائے, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, یہاں تو لوگ نکلے بھی نہیں نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ نکلے نہیں بلا وجہ کنٹینر لگا کے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو اب تقریر اب ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے وہ وارننگ ہے, وہ وہی وارننگ ہے جس کا مجھے خدشہ ہے. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کی وارننگ کے جواب میں وزیر اعلیٰ کے پی وارننگ, جی بالکل یہ وارننگ ہے, اور اس کو کہا گیا کہ یہ کرے. یعنی وہ وزیر اعلیٰ جو کہتا تھا میں 12 ڈسٹرکٹ سے بھاگتا ہو گیا, آج اس نے کیا کیا باتیں نہیں کی. آج پھر اس نے مذہب کا سہارا لیا, پھر آج اس نے کہا کہ پنجابی کا جو ہمارا یہ محاورہ ہے ساڈا حق ایتھے رکھ پر نعرے لگوائے. تو یہ جواب دلوایا گیا وزیر اعظم کی اس میسج کا, اس تقریر کا. اپنی جماعت کی اس پہ اعتراض پہ نہیں, اپنی کنفیوژن دور کرنے آئے تھے, صفائیاں دے رہے تھے. آج کنفیوژن دور نہیں ہوا, آپ کنفیوژن دور نہیں ہوا, جا کے تقریر سن لیجئے گا کہ وہ کنفیوژن دور ہوا کہ یہاں کیا ہوا. مطلب ایک آدمی جو کہتا ہے کہ میں 12 ڈسٹرکٹ میں سے گزر کے پہنچا اور میری جیب میں پیسہ نہیں تھا. آج اس کا شانگلہ, سوات, نوشہرہ, شانگلہ, کہاں سوات, کہاں پشاور, کہاں ہری پور. خدا کا خوف کرو, نقشہ اٹھا کے دیکھ لو. شانگلہ میں نہیں کہہ رہی, یہ سی ایم کے پی کہہ رہے ہیں. تو آج سی ایم کے پی کچھ اور کہہ رہے ہیں.
یہ آج ہی آج سی ایم پہ وہ سی ایم صاحب روٹ نہیں دیا نہیں آج وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آج کچھ اور دھمکی دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج آئی جی کے سر کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ چوتھی پانچویں مرتبہ اس پارٹی نے آئی جی کے سر کا مطالبہ کیا ہے. کبھی ان کا لیڈر آئی جی کا سر مانگتا ہے, کبھی اب یہ آئی جی کا سر مانگ رہے ہیں. تو یہ آپ کا جو آج کا سوال ہے اب جڑ گیا ہے. جو بات صبح وزیر اعظم نے کی اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے, اور پھر آپ نے مجھے بتایا کہ وہ 14-15 جلسے اور کر رہے ہیں. تو کیا وہ جلسوں میں محبت کی بات ہوگی؟ کیا ان جلسوں کو روکنے کے لیے انتظامیہ ایکشن میں نہیں آئے گی؟ جب انتظامیہ ایکشن میں آئے گی, جو مہمان آئیں گے اور ان کے ساتھ جو صحافی آئیں گے, جو لوگ آئیں گے, وہ دیکھیں گے ہی نہیں یار یہ کیا ملک ہے. اس ملک کے تو ہر شہر میں 2 سے 7 اکتوبر کے بیچ ان کے احتجاج پر 21 مقدمے تو لیڈرشپ پر اور کارکنوں پر ہو گئے. نتیجہ خیز ہو سکے آج تک. سن لو, میں ان مقدموں کے بھی خلاف ہوں. میں کہتا ہوں ان کو کھلی مقدمے کیوں کرتے؟ کون چلائے گا مقدمے؟ کیا تمہارے پاس اتنی تفتیشی افسران کی ٹیم ہے کہ مقدمے چلائے جتنے تم مقدمے بنا رہے ہو؟ بات مقدموں شقدموں کی نہیں ہے. بات ہے کہ پاکستان کو کمزور ثابت کرنا, پاکستان کو ایک ایسا ملک ثابت کرنا کہ جو وائبل نہیں ہے. یہ ہے میسج ایک سیاسی پارٹی کا دنیا بھر کے آنے والے لوگوں کے لیے پاکستان سے.